نمائندہ 7 نیوز صغیر حسین۔ جی بالکل، جس وقت ہم جو ہیں وہ مین جو ہے جلوس جو ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوا ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ کو اطلاع کرتا جاؤں کہ 12 ربیع الاول کے سلسلے کے اندر جیسے پورے ملک کے اندر جو ہے شان شان محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مسجد سردار قرآن سے شروع ہونے والا جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اب جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا ہے مین جی ٹی روڈ کے اوپر، اور یہاں پہ مختلف علماء کرام جو ہے وہ آ کے اپنا اپنا خطاب کیا۔ میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ علاقے کے معزز جو قاری صاحب قاری سلیم روبانی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گا۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ آج 12 ربیع الاول شریف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور آج ہر طرف خوشی کا عالم ہے۔ جس طرح ہم سرکار کے نام پر میلاد کے نام پر لنگر تقسیم کرتے ہیں، نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، تو آج کے دن ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں اسی طرح ہمیں میلاد والے کو بھی منانا چاہیے۔ وہ صرف جھنڈیوں سے یا جلوس سے نہیں مانے گا، صرف اس صورت میں مانے گا کہ جب ہم اپنی زندگیاں رسول اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے تو تب میلاد والا رسول مانے گا۔ ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم منشا صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا، بلال مسجد کی جو ہے وہ مرکزی رہنما ہیں، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس پہ جو پہاڑیاں بچے سجاتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ اسلام اس کی کتنی اجازت ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے عید میلاد النبی کا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لہرانا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت بھی ہے، اور اس پر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہر کلمہ گو مسلمان عمل کرتا رہے گا۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے، حضور کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اور بقول اعلیٰ حضرت کے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ باقی پہاڑیوں کی بات رہی، فضول خرچی میں علماء نے لکھا، خاص طور پر ہمارے جو سنی عوام ہے، میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان سے یہی درخواست ہم کرتے ہیں کہ پہاڑی دیکھیں ان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، احتیاط کریں۔ عورتوں کا پردہ ہے، بہنوں کا پردہ ہے، گھر میں بیٹھ کر کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں، اس سے حضور بھی خوش آ جائیں گے اور مدینے والے کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا بالکل جی، خدا بھی راضی ہے اور اس کا جو محبوب بھی راضی ہے۔ میں آپ سے سر جاننا چاہوں گا، سردار کونین ماشاءاللہ مذہب میں بھی یہاں کا طالب علم رہا اور یہ عرصہ دراز سے جو سلسلہ جاری ہے، اس کی اہمیت ہمیں اجاگر کریں کہ نئی آنے والی جنریشن کو آپ کتنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ الحمدللہ جامع مسجد سردار کونین مرکز اہل سنت ہے، اور یہاں سے تمام علماء کرام یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں اکٹھے ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں اتحاد کا، یگانگت کا، محبت کا اور پیار کا۔ سردار کونین مسجد کا ممبر ہو یا وہاں سے نکلنے والے جلوس ہوں یا وہاں پر منعقد ہونے والی محفلیں ہوں، یہ ہمیشہ ہمیں اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ تو یہاں پر نوجوانوں کو بھی یہی درس ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ مناؤ لیکن سیرت مصطفیٰ بھی اپناؤ، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو مناؤ، ان کو گلے لگاؤ، اور غریبوں کے گھر بھی جا کر جہاں جھنڈیاں لگاتے ہو سبحان اللہ، جہاں پر لائٹنگ کرتے ہو سبحان اللہ، وہاں پر غریب غربا کے گھروں میں راشن بھی پہنچاؤ۔ یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ بالکل یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے، اور اصل جو دین کا مقصد ہے وہ حقوق العباد جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے اعظم ورق صاحب جاننا چاہوں گا، آج ہمارے روح رواں یہاں کے قائد سفارش ورق علی صاحب جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، تو ادھر سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ مجھے تھوڑا سا ہسٹری بتائیں گے، یہ کب سے یہاں پہ جلوس کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ جلوس کا انعقاد پچھلے کئی سالوں سے، کم از کم میرے حساب سے تو 20-22 سال سے بھی شاید پرانا ہے۔ تو جب میں نے اس سے استقبال کرنا شروع کیا تو میں صرف پہلے ایک کپ شربت بنا کے استقبال کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ ڈبے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی جلوس میں شرکا ہیں وہ ظاہر بات ہے تھکے ہوتے ہیں، ان کو کچھ دیر کے لیے آرام مل جائے، کیونکہ جلوس نے پھر آگے مسجد میں واپس جانا ہوتا ہے۔
اور چلے ان کی تھوڑی سی خدمت ہو جائے، بس میرا جی مقصد۔ بالکل جی، یہ بڑا بہترین جو ہے وہ پیغام ہے، اور اصل مقصد جو ہے وہ علماء کرام بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پہاڑیاں لگانا اور اس طرح کی جو جلسے جلوس کے اندر ڈول ڈمکے کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے ساتھ اپنے آنے والی نوجوان نسل کو آگاہ کیا جاتا ہے، تو ان کی گزارش ہے کہ آپ ایک دین کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے اس طرح کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی جائے۔ جی